یہ جتنی آپ کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں زیادہ تر تو غیر مسلموں نے کی ہوئی ہیں ماڈرن ایج میں. پرانے ایج میں ہماری بھی تھی. گریوٹی کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کا کھولا, انٹیگریشن اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کے اوپر کھولی. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو کیمرہ ہے نا یہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا. پچھلے دنوں آپ نے ڈیپ سی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا. چائنا نے یہ ایپ بنائی ہے, آپ کوئی چیز بولیں کوئی لکھیں آپ کو پوری تفصیل سیکنڈوں میں بتا دے گی. مثلا آپ یہ لکھیں کہ یو کے میں کتنی مسجدیں ہیں تو آپ کو فوراً بتا دے گی کہ 1500 مسجدیں ہیں اور فلاں بڑی مسجدیں ہیں. تو یہ چائنا والوں نے بنائی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی انجینئر کہاں مر گئے. یہ جو ایک انجینئر بیٹھ کے کہتا ہے نا کہ جناب عالی بزرگوں نے واشنگ مشین نہیں بنائی, مذاق اڑاتا ہے, کیمرہ انگریزوں نے بنایا. بھئی تم اب کچھ بناؤ نا, بزرگ نہیں بنا کے گئے, چلیں کیمرہ جناب انگریزوں نے بنایا, مائک انگریزوں نے بنایا, اب آپ کی باری, آپ کیا بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, لوگوں کو جہنمی بنا رہے ہیں, گستاخ بنا رہے ہیں. بھئی آپ بھی بناؤ. پوری دنیا میں چائنا چھا رہا ہے, اس نے امریکہ کو مات دی, اب تم ان کو مات دو. بھئی بناؤ کچھ. صرف بزرگوں اور بابوں کے خلاف جناب علی انہوں نے نہیں بنایا, تم بنا کے دکھاؤ کہ میں بناتا ہوں. بزرگوں نے نہیں بنایا جناب, بغداد میں نہیں بنا, اجمیر میں کچھ نہیں بنا, میں بنا کے دکھاتا ہوں. صرف ووٹنگ کرنی ہے. انہوں نے الگ سے جا کے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا. تم تو یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہو, تمہارے پاس ڈگری ہے, انجینئر ہو, تم پر تو حق بنتا ہے. نہیں اس کے چیلے کہیں نہیں جناب عالی یہ تو درس و قرآن دیتے ہیں, درس و حدیث دیتے ہیں, ان کی فیلڈ نہیں ہے. بھئی انجینئر کیوں نہیں ان کی فیلڈ ہے؟ یہ تو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ملحدین نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے قبر میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ اب اس خبیث نے ملحدوں کو جواب دینے کے بجائے وہی سوال اولیاء کرام پر, ان کی نظریں نیچے جاتی ہیں, انہوں نے پیٹرول کیوں نہیں نکالا؟ یہ کشف رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے بھئی جو تم نبی علیہ السلام کا دفاع کرو گے اسی میں اولیاء کرام کا دفاع ہے. کیا دفاع کرو گے کہ نبی علیہ السلام کا یہ کام نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئے تھے. یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا, تو اولیاء کرام کی ڈیوٹی میں بھی شامل نہیں تھا. وہ دعوت دیتے تھے, وہ تبلیغ کرتے تھے, وہ کتابیں لکھتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کرتے تھے, انہوں نے کتابیں لکھیں, قرآن پاک کی تفسیر لکھی, تو ان کا یہ کام تھا. اب تم ان پر ووٹنگ کرتے ہو, کم سے کم تمہیں تو بنانا چاہیے نا, ایسی ایپ بنانی چاہیے کہ جناب علی جو چائنا کو مات دے. تم کہاں مر گئے ہو؟ نہیں میری میکینک انجینئر کی یہ جو ہے نا فارمولہ, یہ پڑھ کے دکھائیں, یہ دلوں کا حال جانتے ہیں, میرے بس یہ پڑھ کے دکھائیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے, بس تھوڑا بہت لکھنا جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے حال جانتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے خشوع اور خضوع سے میں واقف ہوں. جب اللہ کے نبی جانتے ہیں تو اللہ کے صحابہ کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ علیہ السلام کی امت کو یہ علم ہے. آپ علیہ السلام کو یقینی علم ہے کہ جو نمازی پیچھے کھڑے ہیں وہ کس خشوع اور خضوع سے کھڑے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بھی کہا ہے صحیح قرآن پاک پڑھ رہے ہو, اس کو بھی کہا ہے صحیح قرآن پاک پڑھ رہے ہو, یہ کیسا دین ہے؟ کہتے مجھے بڑا خطرناک شک ہوا. جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسا شک نہیں تھا, کیونکہ جس انداز سے میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا اس انداز سے یہ صاحب قرآن پاک نہیں پڑھ رہے تھے. ایک واقعہ پورا. تو آپ علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہتے میں بالکل پسینے سے شرابور ہوا, ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اس قرآن پاک کو ایک اندازے سے, یعنی ایک قرأت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا اور آسانی ہو, پھر 2 قرأتوں میں, پھر میں نے کہا اور آسانی ہو, پھر 7 قرأتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دی. تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ 7 قرأتوں میں قرآن نازل ہوا ہے. تب ان کے دل کا جو شک دور ہوا, تو اللہ کے نبی نے اس کی دل کو جانا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں میل یا ساریت الجبل کہہ رہے ہیں, نہیں جعلی روایت ہے, بھائی تیرا ابا صحیح کہہ رہا ہے, وہابیوں کی اکثر علماء صحیح کہہ رہی ہیں, نہیں محمد بن عجلان مدلس ہے, اس کی جناب علی سند پوری تسلسل کے ساتھ موجود ہے, کئی کتابوں میں دلائل نبوہ میں موجود ہے. اور اسی روایت کے نیچے
البانی لکھتا ہے، یہ آثاریت الجبل روایت کے نیچے ہے، البانی خود لکھتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر وہ آ گئی، ملک کو چھوڑ کے آ گئی، لیکن وہاں نکاح نہیں ہوا۔ اپنی امی کو یاد کرتی رہی، وہ اماں کہتی رہی، بلاتی رہی، تو اس کی امی نے خط بھیجا اس کو کہ فلاں رات کو تم مجھے یاد کرتی رہی، تو مجھے بلاتی رہی اور تم نے یہ کہا۔ تو البانی مان رہا ہے کہ یہ کشف ہوا کہ ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی مجھے پکار رہی ہے، تو پہلے اپنے ابے سے پوچھ لے کہ بھئی جو تو یہ میکینک انجینئر لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ پڑھ کے دکھائے۔ اور کشف الہام ماننے والے کون ہیں جی؟ وہ کافر ہیں، کتے کی موت پر ہیں۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن رہا صوفیاء کا معاملہ، وہ تعویل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کشف الہام اس شخص کے لیے حجت ہے، وہ اس کو لوگوں پہ نہیں پیش کر سکتا۔ اندر سے ان کو ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکہ مارا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنے کتے کو حلال کرنے کے لیے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے، تو خوشخبری کے طور پہ ہم اس کو دین کے طور پہ نہیں بتاتے، نہ کسی کا اس پہ چلنا کوئی واجبیت کسی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا پنگا لے رہے کیوں ہو جب تمہیں خود کانفیڈنس نہیں ہے؟ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے۔ اور وہ ڈاکو ہیں، اور اس کی محبوب اور ممدوح جناب علی ڈاکٹر ذاکر نائک کا مجھ پر الہام ہوا ہے کہ مجھے سوال نہیں آ رہا تھا، میرے دل میں بات ڈالی گئی الہام۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی بول نہ سکتا۔ لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ الہام کو تو یہ کہتا ہے کافر ہیں ماننے والے، اب اس کو محبوب کیسے بنا لیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ جو الہام کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، کتے کی موت مرے، اس کو محبوب کہہ رہا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر کے آنے سے پہلے یہ انٹرویو آیا ہوا ہے، یعنی پاکستان میں آنے سے پہلے ہی اس نے یہ انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ مجھ پہ الہام ہوا ہے۔ مرزا نے اس انٹرویو کو شیئر کیا اور کہا لوگ اس کو دیکھیں، اپنے آفیشیل چینل پہ ڈالا اس کو۔ کتنا بڑا مجرم، کتنا بڑا منافق کمینہ نکلا بھائی، جس بات کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کفر ہے اور اسی بات کو تم پروموٹ بھی کر رہے ہو۔ کتنے بڑے منافق آدمی ہو۔ جب ہم نے اس کو پکڑا نہیں جناب علی، ان سے نا سلپ آف ٹنگ ہوگی، یعنی زبان پھسل گئی ہوگی۔ ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے۔ وہ بیسیکلی یہی لفظ بولنا چاہ رہے تھے شرح صدر، ان کے منہ سے الہام نکل گیا، اس کی وجہ سے سارے بریلوی میرے پیچھے پڑ گئے کہ انجینئر صاحب جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں۔ تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی، نہ اس طرح دین کے معاملات چلتے ہیں۔ اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں، آپ نے کیا لفظ بولا ہے۔ منہ تیرا کالا کر دیا ذاکر نائک نے۔ پاکستان آ کے کہا، اس نے کہا میری زبان نہیں پھسلی، ہاں میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول کی طرف الہام ہوتا ہے، یہاں میری زبان پھسلی، لیکن مجھ پر الہام ہوا، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس نے واضح طور پر کہہ کے مرزا کا منہ کالا کر دیا۔ میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا آف دا ٹنگ، کیا کہتے سپکتے زبان پہ چلنا، جی زبان پہ چلنا، زبان پہ چلنا، ہاں میں سبقت لسانی، سپکت لسان، کریکٹ، تو سلپ آف دا ٹنگ۔ تو میرے بیٹے بولا ماشاءاللہ ابا کس نے پکڑا نہیں ابھی تک کے، 5 ملین لوگ نے دیکھ لے، کس نے پکڑا نہیں، کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے۔ الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا۔